الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بزدنی علما بزدنی فہما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے آیات کو بیان فرمایا، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بندے کو یہ کروانا چاہا کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، بلائی کرے، اچھائی کرے، نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، خصوصی طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حوالے سے کئی دعائیں اولاد کو سکھلائی ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعائیں کرے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرے۔ تو کچھ دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو تب بھی یہ دعائیں ہو سکتی ہیں، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گئے یا دونوں ہی فوت ہو گئے تو دونوں کے لیے ہی یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ تو پہلی دعا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی وہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو یوں بیان فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی بہترین، لاجواب دعا والدین کے لیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے پر رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو والدین کے لیے یہ سب سے بہترین، والدین کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے، اولاد کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، اولاد یہ دعا کرے اپنے والدین کے لیے۔ تو ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دوسری دعا ہمیں سکھائی ہے جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 24 کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا۔ یہ رحمت کی دعا، پیچھے آپ دیکھیں کہ پیچھے دعا مغفرت کی، بخشش کی دعا ہے، اور یہاں پر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے اندر آیت نمبر 24 میں والدین کے لیے رحمت کی دعا اور بہترین انداز کے اندر سکھائی گئی ہے کہ جس طرح ماں باپ بچپن کے اندر اپنے چھوٹے بچے کو پالتے ہیں، اس کو ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت سے بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میری اولاد کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔
تو اولاد کے اوپر حق ہے، یہ فرض ہے اولاد کے اوپر کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے، صبح و شام کرے، ہر نماز کے اندر یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسری دعا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ دعا سورہ نوح کے اندر ہے۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر سب سے آخری آیت اس کی 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی کلام اللہ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کی ہے۔ ہم دوسری تیسری دعاؤں کے جعلی سہارے ڈھونڈتے ہیں، اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے ہم جعلی سہارے ڈھونڈتے ہیں نا۔ بھئی اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن مجید نے انسان کے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے، قرآن مجید نے ہر مسئلے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ دعا بھی بڑی بہترین ہے، بخشش کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو۔ تو یہ تین دعائیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 2 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 3 رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی اعلیٰ ترین دعائیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے کہ ہم جب ماں باپ ہمارے فوت ہوتے ہیں تو ہم طرح طرح کے طریقے عجیب و غریب جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، تو بھائی عمل وہ قبول ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر بتا دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے اندر بتا دے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے عمل کرنے کی کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بتا کے چلے گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ دعائیں یاد کریں، آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں، تاکہ کل کو اگر آپ فوت ہو جائیں، چلے جائیں اس دنیا سے، آخر جانا ہی ہے شخص سے، تو وہ آپ کے لیے یہ تین دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔